العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. چوتھے پارے کی آیت سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر جن کی معیت میں جنگ کی بہت سے اللہ والوں نے، تو وہ سست نہیں ہوئے ان مصائب سے جو ان کو اللہ کی راہ میں پیش آئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ انہوں نے سر جھکایا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب قرآن مجید ایک مرقع جماعت کے اوصاف کا پیش کر رہا ہے جو نبی کی معیت میں راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. اس میں پہلی لفظ یہ ہے کہ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انہیں مصائب درپیش ہوئے اس سے ان میں سستی نہیں پیدا ہوئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے مقابلے میں ان کی طاقت کم تھی، تعداد بھی ان سے کم ہوں گے اور سامان جنگ میں ان سے یہ کم ہوں گے، تبھی تو انہیں مصائب پیش آئے ان کے مقابلے میں، اور ان مصائب کی وجہ سے ان میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی. تو یہ اس راہ میں مصائب کا سامنے آنا یہ دلیل ہے مادی حیثیت سے ان کی کمزوری کی، کہ مادی حیثیت سے طاقتور نہیں تھے، ورنہ یہ ہوتا کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ حملہ کیا اور مخالف کے پوستے اڑا دیے. مگر یہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جو انہیں مصائب درپیش ہوئے اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ مادی حیثیت سے ان سے مقابلہ کر سکتے. اب اس کے بعد یہ کہ ما ضعفوا، تو میں نے ترجمہ کا نہیں کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، اگر کمزور نہ ہوتے تو مصائب کیوں پیش آتے. میں نے ترجمہ ہی کیا کہ کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے. کمزوری دکھانا نہ دکھانا یہ کردار سے متعلق چیز ہے. کمزور ہونا کیفیت ہے. تو پہلی لفظ کمزوری کا ثبوت دے چکی ہے کہ ان کو مصائب بہت پیش آئے سامنے ان کے. تو اب یہ کمزوری دکھائی نہیں، یہی معنی دوسرے جملے کے ہوئے. اب اس کے بعد مسلکان انہوں نے سر نہیں جھکایا، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی مطالبہ تھا سامنے اور اس مطالبے کو انہوں نے قبول نہیں کیا.
ورنہ قبل کے جملوں کے بعد یہ جملہ کیا ہے؟ مستکانو، انہوں نے عاجزی نے کہ وہ سر نہیں جھکایا. اب اس پورے کردار کو سمیٹ کر ایک لفظ میں جو ادا کیا ہے وہ صبر کی ہے. اس کے معنی ہے کہ صبر کے معنی یہ ہیں جو پہلے بیان ہوئے کہ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ جو سکتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو. تو معلوم ہوا کہ وہ صبر ایک اجمالی لفظ ہے کہ جس کے تحت میں یہ کردار مضمر ہے جس کا قبل میں ذکر کیا گیا. اب قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی سچائی میں شبہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن اب قرآن نے کہا ہے کہ نبی ہیں، ان کے ساتھ یہ جماعت ہے، کہ مجھے کہیں صفحہ تاریخ پر وہ جماعت نظر بھی تو آئے کہ وہ جماعت جس کے کردار کا ذکر یہ ہو رہا ہے، یہ جماعت آخر کس معرکے میں تھی، کس جنگ میں یہ جماعت سامنے آئی. تو تاریخ تو خیال ہوتا ہے کہ تلاش کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ دور اس وقت کا ہے جبکہ تاریخ نگاری ہم میں رائج نہیں ہوئی تھی. ہماری تو قدیم تاریخ بھی ہے، وہ بھی دور اسلام کی ہے. قبل اسلام کے حالات تو ان کے اشعار میں، ان کے قصائد میں، وہ بھی جو عرب سے متعلق ہیں، وہ جنہیں انہوں نے نظم کیا ہے. اسی لیے مقولہ ہے کہ الشعر دیوان العرب، شعر جو ہے وہ عرب کا پورا گویا مکمل تمام حالات اور تمام ان کے جذبات اور تمام ان کے کیفیات میں جو کچھ معلوم کیے جا سکتے ہیں وہ ان کے شعر سے. اس کے سوا کوئی صاحب تصانیف نہیں تھے، صاحب تالیف نہیں تھے تاکہ اس وقت کے تصنیفیں ہم تک پہنچیں. بس وہی اشعار عرب ہیں دور جاہلیت کے کہ جو جس حد تک محفوظ ہیں اس وقت تک ما قبل اسلام کی تاریخ معلوم ہوتی ہے ان سے. تو اس بنا پر تاریخ کو تو تلاش کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو صحیح طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نے مجمل طور پر اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے تو پھر قرآن میں تلاش کریں شروع سے آخر تک، تو شاید یہ جماعت وہیں ملے قرآن ہی کے اندر. تو اب میں نے جب تلاش کیا تو قرآن کا کام واقعہ نگاری تو ہے نہیں. قرآن مجید تو واقعات کو ضمنی مقصد سے پیش کرتا ہے تاکہ ان سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ سبق دنیا محفوظ کرے. دلچسپی کی خاطر کوئی واقعات بیان کرنا قرآن کو ہے نہیں. وہ تو ایک درس جن میں ہے کچھ نہ کچھ، اس میں نتیجہ ہے کہ جو اس امت کے لیے کارآمد ہے وہ واقعات پیش کیے گئے. تو اب میں نے تلاش کیا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ قرآن نے بیان کی ہوگی کہ اس جنگ کے ذیل میں، کیونکہ قاتلہ وہاں تھا کہ انہوں نے قتال کیا، تو قتال کا نام تو وہی خونریز جنگ کا ہوتا ہے. لہذا جہاں کوئی خوشی خونریز جنگ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوگا وہیں یہ جماعت مجھے ملے گی. تو اب مجھے قرآن کو شروع سے تلاش کیا تو اس آیت سے پہلے ہی دوسرے پارے میں مجھے ایک جنگ کا ذکر مل گیا، اور جس کے پہلے ہی سطر میں مجھے یہ ملا کہ نبی کی لفظ مجھے بہت امید ہوئی کہ وہاں یہی کہا گیا تھا کائین نبی، کوئی نبی ہے. تو اب یہ نبی کی جنگ ہمیں مل رہی ہے تو ضرور وہ جماعت بھی یہیں ملے گی. تو اب اسے پڑھنا شروع کیا، اور وہ واقعہ اتنا، یعنی اس میں سرمایہ ہے کچھ ہمارے لیے بصیرتوں کا کہ تقریباً ایک متوسط سائز کے قرآن میں 2 صفحوں میں وہ واقعہ مکمل درج ہوا ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى
اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. پہلے سے کہہ دوں تاکہ بات تو کسی کو مایوسی نہ ہو کہ آج پورا بیان میں صرف قرآن خوانی ہے. یعنی بس قرآن کی آیتیں پڑھوں گا اور کچھ نہیں اس کے آگے. تو ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. کیا تم نے یہ دیکھا اب یہ کچھ مترجمین سے مجھے اختلاف ہے. بعض لوگ ایسا جو خطاب ہو واحد کا تو اس کا مخاطب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے لیتے ہیں اور بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اے محمد رسول یا رسول سے خطاب. تو مجھے اس سے اختلاف ہے. کہیں پر تو آپ مخاطب ہیں وہ جو مضمون ہو آیت کا اس مضمون کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ مخاطب خود رسول ہیں یا نہیں. تو بعض جگہ تو مخاطب رسول ہیں جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب وہ سوا رسول کے کون ہے جس سے یہ کہا جائے. اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا. تو ایسے آیتیں مخاطب رسول ہیں. اور بعض جگہ جو بلکہ زیادہ جگہ جو یہ واحد کا خطاب ہے تو یہ خاص رسول نہیں مخاطب ہے. میرے نزدیک جیسے آج کل کے طرز تحریر میں بھی رائج ہے, لکھنے والا لکھتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو یہ تم کسی خاص آدمی سے تھوڑی کہتا ہوا, یعنی جو اس کلام کو پڑھے ہر ناظر اس اخبار کا یا ہر دیکھنے والا اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا وہ مخاطب ہے. تو اسی طرح سے علم ترا قرآن میں جو آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے نہیں دیکھا. تو اس سے رسول کو مخاطب سمجھنا ہر جگہ یہ درست نہیں ہے. اور بعض جگہ بالکل مضمون اس کا خیال رسول کے خلاف ہے. وہ رسول کا قطعاً اس سے مخاطب نہیں ہے بلکہ عام تخاطب ہے کہ جو بھی چشم بینا اور گوش شنوا رکھتا ہو اس سے خطاب ہے. اس لیے میں نے اپنے ترجمے میں وہ تفسیر تو بس ابھی آپ حضرات کے لیے تو عالم خیال میں ہے, وہ جب تک ریس سے برآمد نہ ہو تو اس میں نے یہ علامت قرار دی ہے اپنے نقطۂ نظر کی کہ جہاں مخاطب رسول ہیں وہاں اپنے معیار تہذیب کے لحاظ سے میں ترجمہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہیے کہ میں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوا صاحبان قرابت کی محبت کے. یہ جہاں آپ کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مخاطب رسول کو سمجھ رہا ہوں. اور ایسی آیتیں جہاں میرے نزدیک یہ نہیں ہے وہاں تم کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. جیسے میں نے ترجمہ ابھی یہ کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کو ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس کو جو قیامت کی تکذیب کرتا ہے, آخرت کو نہیں مانتا, اس کا انکار کرتا ہے. تو یہاں ترجمہ میں تم کے ساتھ کرتا ہوں. بھائی جیسے جزینی میں نے کہا تھا کہ قبل کی اردو اور تھی تو وہاں تم اور آپ نہیں تھا, وہ ہر ایک کا ترجمہ تو کے ساتھ, کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں دیکھا. اب ہماری اردو تو والی نہیں رہی, جیسے جزینی والی نہیں رہی ویسے ہم تو نہیں کہتے. تو یہ بس پہچان ہے کہ جہاں رسول مخاطب ہیں وہاں آپ کے ساتھ ترجمہ مناسب ہے, اور جہاں دوسرے اور وہ بھی کوئی اور رسول ہو تو وہاں بھی میں ترجمہ تم کے ساتھ کر دوں گا, مگر جسے اس نے حبیب کا درجہ دیا ہے اسے میرے نزدیک اس کی تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ.
پھر بلند آواز سے صلی غرض ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ علم تعالیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل میں کہ عمائد کے گروہ کو، ملا کہتے ہیں ممتاز آدمیوں کی جماعت کو، تو الی الملأ میں بنی اسرائیل کے بڑے عمائد اور بڑے لوگ، ان کو نہیں دیکھا کہ جب وہ آئے اذ قالوا لنبی لہم، اپنے نبی سے جو تھا اس وقت، اس سے انہوں نے یہ کہا، لفظیں بہت امید افزا ہیں کہ وہ جماعت ملے گی یہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اب اور امید بڑھی کہ اتنے ذوق جہاد رکھنے والے لوگ ہیں کہ خود رسول سے اپنے تقاضا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، اتنا دل بیتاب ہے ان کا راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے، تو ضرور وہ جماعت یہی ہوگی۔ مگر اب نتیجہ تو ہے وہ عملی طور سے جو ہوگا وہ تو بہت مایوس کرے گا ہمیں، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس نبی کے دور کے لوگ تھے اور اس کے گرد و پیش کے آدمی تھے، تو وہ اتنا جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جنگ بغیر ادھر کے سردار کے نہیں ہو سکتی، فقط جنگ کرنا ہوتی تو ضرورت نبی سے آ کے کہنے کی کیا تھی، خود ہی کانفرنس کرتے، خود ہی شورا سے اجماع سے کسی کو سردار مقرر کر لیتے، لیکن جیسے بے بسی ہے، مجبوری ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے، تو سب بیچارے آ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسا سردار مقرر کر دیجئے، مقرر کر دیجئے یعنی مقرر کرا دیجئے اللہ کی طرف سے۔ یہ بعد میں کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ مقرر کر دیجئے، اور نبی بعد میں کہے گا کہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقرر کیجئے کہ معنی یہ نہیں تھے کہ آپ مقرر کیجئے۔ صلوات دیجئے بلے پھر بلند آواز سے مگر اب اس سے ایک اور نتیجہ ہمارے لیے عملی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی کام تھا اللہ کا، سردار کو مقرر کرنا جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جبھی تو رسول نے کہا کہ اللہ نے مقرر کیا، مطلب ان کا یہی تھا، مگر اس مطلب کے ادا کرنے کے لیے نبی سے کہا کہ آپ مقرر کر دیجئے۔ اسی طرح اگر دل میں یہ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن ہم کسی اس کے مقرر سے کہیں کہ آپ ہمیں روزی دے دیجیے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بلے گا۔ بس یہی ہے کہ دل و دماغ میں اللہ ہو، دل و دماغ میں یہ ہو کہ اصل عطا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اگر یہ دل و دماغ کے اندر ہے، عقیدہ ایمان یہی ہے، تو لفظوں سے شرک نہیں ہوگا۔ صلوات دیجیے بلے گا۔ تو یہ بات رہنا میں لیکن نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اس کے لیے سردار مقرر کر دیجیے۔ انداز قرآن مجید کے اور آیات میں بھی یہ ہے، خود ہمارے رسول کے ذریعے سے جو پیغام پہنچائے گئے ہیں کہ جو بات ہونے والی ہو علم الہی میں
اس کو رسول کی زبان سے بطور خطرہ پیش کیا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، یہ کہیں ایسا نہ ہو کا انداز نتیجے میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اب اس کے لیے ایک نظیر قرآن میں کی پیش کر لوں کہ قرآن میں کہا گیا ہے اب اس امت کو مخاطب کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے رسول کی وفات ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو تم پچھلے پہلو لوٹ جاؤ۔ اب میں نے کہا کہ سنت کلام الہی یہ ہے کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کو قبل میں رسول یوں کہا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ خطرے کے طور پر پیش کیا جائے، یہ خطرے کا اظہار اتمام حجت ہوتا ہے کہ اب تو ہوشیار رہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ تو کہا جا رہا ہے اب انہوں نے یہ کہا تو اب رسول نے نبی نے کیا کہا؟ رسول ہونا اس کا اس معنی میں ثابت نہیں، یوں میں نے کہا کہ بلوز مترادف استعمال ہو نبی اور رسول کو، ٹھیک، مگر وہ اس معنی کا رسول ہونا ثابت نہیں اس نبی کا۔ نبی ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے قال هل عسیتم کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ ابھی شکر گویا اب یہ میں میری طرف سے تبصرہ کہ شکر خدا ادا کرو کہ جنگ کا فریضہ ادھر سے عائد نہیں ہوا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عرض کر رہے ہو، معروضہ کر رہے ہو، درخواست کر رہے ہو اور پھر جب ادھر سے فریضہ عائد ہو جائے جنگ کا تو تم جنگ نہ کرو۔ اب وہ تو جوش کے عالم میں آدمی نتائج پر کہاں غور کرتا ہے، خود اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ لہذا انہوں نے جب یہ کہہ دیا تو گویا اور ان کے آتش عزم میں اور برافروختگی پیدا ہو گئی اور ان کے جوش میں اور زیادہ طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ حل ایسا تم کہیں ایسا نہ ہو کہ لا تقاتلوا سے کہ جب کتب علیکم القتال جنگ کا فریضہ عائد ہو تو تم اللہ تقاتلوا تم جنگ نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہم گھر اور اہل و عیال کو چھوڑ کے نکلے ہوں گے، یعنی اسی مقصد سے روانہ ہوں گے، تو یہ ہو ہی کیوں کر سکتا ہے کہ ہم پھر جنگ نہ کریں۔ یعنی اس خطرے کو انہوں نے سننے کے بعد اور یہ اعلان کیا کہ ہرگز یہ نہیں ہوگا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر اب باوجود ہے کہ تفصیل پھر بیان کرے گا قرآن، لیکن آپ کی زحمت انتظار کو کم کرنے کے لیے سمیٹ کر خالق نتیجے کا اعلان کیے دیتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب جنگ کا فریضہ عائد ہوا تو سن لو ابھی سے، تفصیل بات کو سننا، ابھی سے نتیجہ سن لو کہ جب فریضہ عائد ہوا تو تولوا جتنے تھے سب نے پیٹھ پھرائی الا قلیلا منہم، سوا بہت تھوڑے سے آدمیوں کے۔ قلیل خود ہی کم ہے اور قلیلاً میں تنوین تقلیل آئی ہے کہ کم اور بہت ہی کم۔ جناب مشکور صاحب کا شعر اشعار یاد آ گئے کہ کم اور بہت ہی کم وہ تھے کہ جو پیٹھ نہیں پھرائی، جنہوں نے سب کے سب نے پیٹھ پھرائی الا قلیلا منہم، سوا بہت کم کے، کم بہت ہی کم کے ان میں سے۔ اب مسلمان یہی بتا دیں کہ حق ان کم کے ساتھ تھا یا ان زیادہ کے ساتھ؟ پھر میرے آواز سے
تولا، وہ سب نے پیٹھ پھرائی، الا قلیلا منہم، سوا بہت تھوڑے آدمیوں کے، ان میں سے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو پہلے سے جانتا تھا، یعنی میدان جنگ سے فرار کرنے والوں کو اللہ نے لقب ظالمین کا دے دیا۔ اور بلا تفسیرہ قرآن کی ایک آیت یاد کر لیجئے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو کبھی نہیں پہنچتا۔ علماء دیجیے پھر بولیں آواز سے بولیں۔ اب یہ اصل میں اتنے ہی پر آیت ختم ہو جاتی تو وہ روداد پوری مکمل، جیسے ہم نے سن لی کہ یہ خود ہی معروضہ کیا اور متنبع بھی کر دیا گیا، خطرے کا اظہار کہ کہیں ایسا نہ ہوا بھائی کہ جتنے تھے وہ سب روگرداں ہو گئے۔ ہمارے لیے بصیرت اتنے میں بھی بہت حاصل ہو جاتی، مگر نہیں۔ اب یہ آپ، میں نے یہی لفظ پہلے بھی کہی، اب کہتا ہوں کہ زحمت سے انتظار کو ختم کرنے کے لیے یہ نتیجہ سنا دیا گیا ہے، لیکن ابھی واقعہ بیان کرنا ہے قرآن کو پورا، کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے سردار مقرر کر لیجیے۔ قال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے، ابھی گمناہ نبی ہے نام اس کا نہیں، اس نبی نے کہا کہ سنو، پھر تم نے خود درخواست کی ہے کہ تمہاری دعا گویا قبول کی جاتی ہے، تمہاری ارزاق منظور کی جاتی ہے، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سردار مقرر کیا ہے۔ بس جناب، اب خود ہی تو کہا تھا کہ مقرر کرا دیجئے، اور اب جو نامزدگی ہوئی، یعنی کہہ دیا جاتا، ابو ذر سے کہہ دیا جاتا کہ تم خود اپنی پسند کا منتخب کر لو، تو خوش ہو جاتے۔ نہیں، ابو ذر سے نامزدگی ہو گئی، ان اللہ قد بعث، تمہارے لیے طالوت کو اس نے سردار مقرر کر دیا۔ تو اب کہنے لگے کہ انا یکون لہ الملک علینا، اس کو سرداری کا حق کہاں سے ہو گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں۔ دیکھیے عہدے کی جاذبیت کیا کراتی ہے۔ اب ماضی کو نہ دیکھیے، مستقبل کو دیکھیے۔ جب تک عہدے کا سوال بیچ میں نہیں آیا، کیسے اطاعت گزار ثابت ہو رہے تھے۔ کیسے سعادت مند نظر آ رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ انا کون، انا کے معنی میں نہنا کے ہوتے ہیں، کہاں سے یہ اس کے لیے سرداری ہوگی۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ارے اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، مفلس آدمی، اور وہ سردار بنایا گیا۔ ارے یہ مفلسی کا سوال تو ویسا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہا جاتا تھا، وہ بھی قرآن میں کہ لولا انزل
هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، آخر یہ قرآن مکے و مدینے کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا؟ یہ بڑے آدمی کا محاورہ اتنی مسافت طے کر کے نہ جانے کن کن راستوں سے ہم تک نہیں پہنچے کہ ہم دولت مندوں کو بڑا آدمی کہتے ہیں، یہی ہماری زبان کا جز ہے۔ تو یہ ان کی زبان تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے آدمی پر، مکے و مدینے کی کسی لکھپتی کروڑ پتی پر کیوں نہ اترا قرآن۔ اگر اس پر اترتا تو ہمیں ماننا آسان ہو جاتا، کیونکہ ہماری طبیعت ہی میں دولت مندوں کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ اس نے منتخب بھی کیا تو ایک ایسے یتیم کو، ایک جس کے باپ کا دادا کے سامنے انتقال ہو گیا، اس لیے اپنی خاندانی وراثت سے بھی وہ محروم ہو گیا، تو ایسے کو اللہ نے اپنا پیغام دینے کے لیے منتخب کیا۔ تو وہی کہا گیا کہ نحن ولم یؤتا سعۃ من المال، اسے پیسے میں وسعت تو دی ہی نہیں گئی ہے، دولت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اب پیغمبر نے ان کو جواب دیا، 3 ٹکڑے ہیں اس کے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، ارے یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ اس کو کہاں سے اللہ نے اسے منتخب کیا ہے؟ کہاں سے حق ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے۔ اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اللہ سے منتخب کرا دیجئے، مقرر کرا دیجئے، اس نے منتخب کیا ہے۔ اب یہ جو تھا کہ پیسہ نہیں، اس کے مقابل میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بلا وجہ تھوڑی منتخب کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم میں اور جسمانی طاقت یعنی شجاعت میں فوقیت دی ہے، یعنی پیسہ نہ دیکھو، علم کی دولت دیکھو اور شجاعت دیکھو۔ اب کسی کے مقابل میں دنیا کہے کہ پیسہ نہیں تھا، کسی کے مقابل میں کہے کہ عمر کم ہے، تو اس سب کے دیکھنے سے کچھ نہیں دیتا، علم کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ شجاعت کس کی نمائش ہے۔ صلوات دیجیے علماء۔ اور ابھی تو شخصی حکم تھا کہ اس کو منتخب کیا اور اس کی وجہ بتائی کیوں منتخب کیا، اور اب اصول کا اعلان کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ اختیار اللہ کو ہے، وہ اپنی طرف کے اقتدار کو جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اس میں دوسروں کی رائے کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ قادر بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی بلا وجہ انتخاب نہیں کیا کرتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں وجوہ امتیاز جس کی بنا پر وہ انتخاب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اب مزید اطمینان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اگر مجھے نبی مانتے ہو، اور مجھے سے کہا ہی تھا کہ آپ مقرر کرا دیجیے، تو میں بتلا رہا ہوں کہ اس نے منتخب کیا۔ اگر اب اطمینان کے لیے کہتے ہیں کہ ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، دیکھو اس کے اللہ کی طرف سے سرداری کی نشانی یہ ہے۔ قرآن کی زبان میں انبیاء کے حال میں دیکھیے، اور حضرت موسیٰ کے حال میں خصوصاً حضرت عیسیٰ کے معجزے کو آیت کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں ایک معجزہ جو دلیل ہوگا اس کی کہ اس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس کے سرداری کا ادھر سے علامت پہچان اس کی یہ ہے، آیت یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ وہ ایک تھا جس میں الواح توریت تھے اور تبرکات انبیاء تھے، اور وہ سب جب بیت المقدس پر حملہ ہوا بت پرستوں کا تو وہ لوٹ لے گئے تھے، چنانچہ توریت بھی غائب
ہو چکی تھی، اس کو میں نے تحریف قرآن کی حقیقت میں تفصیل سے لکھا ہے، توریت کی سرگزشت کہ مدتوں پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ توریت ہوئی کیا، اس لیے کہ وہ پورا صندوق ہی وہ صندوق تھا جسے تابوت کہا گیا ہے، کہ اس صندوق کو لے گئے تھے اور مدتوں کئی سو برس وہ غائب رہا، پتہ نہیں چلا اس کے وہ کیا ہوا۔ تو اب انہوں نے معجزہ یہ بتایا، وہ ثبوت انتخاب الہی کہ وہ تابوت، وہ صندوق جو تمہارا گم شدہ ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور اس میں سکون کا سرمایہ ہوگا تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور بقیتن جتنا بچا کچھا سرمایہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کا تبرکات جتنے رہ گئے ہیں وہ اس تابوت کے اندر تم تک پہنچ جائیں گے، اور تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے، کوئی آدمی کا ذریعہ نہیں ہوگا کہ وہ آدمی اسے لائے۔ اتنا نمایاں معجزہ۔ اس سے علماء اسلام کے درمیان کی علم کلام کی ایک بحث طے ہو جاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ معجزہ انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو ادھر کا عہدہ ہو اس کے ثبوت کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بولے نا، پھر بولے نا آواز ہوتا تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب کوئی آدمی نظر نہ آئے تو مان لیں کہ ملائکہ لائے، اور بعض روایات میں ہے کہ باقی ملائکہ ان کو سامنے نظر آئے لاتے ہوئے، جن کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہم میں سے اتنے عام انسان نہیں ہیں جو لا رہے ہیں۔ تو تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے نمایاں، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یعنی اب ان کا ایمان اس کے تسلیم کرنے اور اس کردار کے برقرار رکھنے پر جو صبر کا ہے وابستہ ہے۔ اب اس کے بعد اتنا معجزہ بھی دیکھ لیا، یہی تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے بیانات رسول سے سنے دنیا، اور ایسے ایسے رسول کے ثبوت حقانیت کے دلائل دیکھے اور پھر بھی راہ راست سے منحرف ہو جائے۔ اب جب قرآن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو پھر حیرت کی کیا بات ہے۔ اب سنیے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب طالوت افواج کو لے کر، ماشاء اللہ مجاہدین کی کثرت وہ ہے کہ فوج نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں وہ افواج ہیں، جند ہے ایک فوج کو کہتے ہیں، اور یہاں جنود۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکروں کو لیے ہوئے، فوجوں کو لیے ہوئے روانہ ہوئے، تو پہلے سے ایک آزمائش کا اعلان کر دیا، کیونکہ ابھی مجھے بیان آگے کرنا ہے، ورنہ یہیں شاید مستقبل کے ایک واقعے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے کہ جب طالوت روانہ ہوئے تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ ایک امتحان تمہارا ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نہر سامنے بہ رہی ہوگی، مگر امتحان یہ ہے کہ وہ پیو نہیں اس پانی کو، گویا امتحان عطش ہوگا تمہارا باوجود نہر کے سامنے ہونے سے۔ ان اللہ مبتلیکم، تمہاری آزمائش ہوگی ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو پی لے گا اس میں سے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی پینا اپنے اختیار کی بات ہوگی، مگر امتحان یہ ہے کہ پانی ہو موجود اور نہ پیو۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو پی لے گا اس میں سے کچھ بھی، فلیس منی، تو مجھ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، یہ اسی کا دوسرا رخ ہے کہ جو نہیں پیے گا بالکل وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ قرآن کا جملہ میں پڑھوں گا
اب کوئی مرقع آپ کے سامنے کھنچ جائے کہ مستقبل کے کردار کا تو میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیے نہیں، بس سوائے اس کے کہ چلو میں پانی لے کر پھینک دے۔ الا من اغترف غرفة بیدہ، سوا اس کے کہ اپنے ہاتھ چلو میں پانی لے لے اور پھر اسے پھینک دے۔ مگر اب نتیجہ سنیے، جو شروع میں مجمل سنا دیا تھا وہ اب تفصیل کے ساتھ سنیے کہ فمن شرف فلیس منی ومن لم یرفع فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ۔ اب نتیجہ سنیے کہ فشربوا منہ الا قلیلا، سب نے وہ پانی پی لیا، وہی الا قلیلا پھر آیا، سوا بہت کم اور بہت ہی کم کے۔ اب تو یہی ترجمہ یاد ہو گیا، الا قلیلا منہم، سوا بہت ہی کم لوگوں کے۔ فتولوا منہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ یہیں سے پتہ چل گیا اب مستقبل کے اس نتیجے کا جو پہلے اعلان ہو چکا ہے۔ فلما جاوزہ هو الذین آمنوا معہ، جب وہاں سے آگے بڑھے وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، تو ان سب نے یہ کہا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ وہ ادھر والے کا نام جالوت تھا، اسی کے وزن پر ادھر والے کا نام طالوت ہو گیا تھا، تو وہ ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے کی اور اس کے ساتھ والوں کے مقابلے کی۔ وہ بغیر طاقتور نظر آ رہے ہیں، بڑی قوت ہے ان کی، ہم نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے۔ تو لا طاقت، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے جنہیں کچھ گمان تھا کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، معلوم تھا یہ پوری جماعت اسے تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کو منہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے جن کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی کیسے ملاقات کریں گے، اللہ کو منہ دکھانا۔ یہ آیت الگ پڑھی جاتی ہے، وہ اسی سلسلے کا جز ہے۔ تو انہوں نے جو اللہ کے منہ دکھانے کا ذرا تصور رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، وہ کثیر جماعت پر غالب آ جائے اللہ کے حکم سے، اور اصل یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلما برزوا لجالوت لجالوت جنودہ، جب نکلے جالوت جنود اس کے مقابلے میں، تو قالوا، اب اس جماعت میں جو ثابت قدم تھی وہ کہہ رہی تھی کہ چلو کم کا تعداد والے غالب آ سکتے ہیں بڑی تعداد والوں پر، اب انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگارہ ہم پر صبر اپنی طرف سے اڑیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر کافرین کی قوم کے مقابلے میں۔ اب اس تھوڑی سی جماعت کے ثبات قدم کا نتیجہ یہ تھا کہ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، فہزموہم باذن اللہ، وقتل داؤد جالوت۔ اب داؤد اس طالوت کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے آئے تھے، حضرت داؤد، تو انہوں نے قتل داؤد جالوت، داؤد نے ادھر کے سردار جالوت کو قتل کیا۔ تو اب بس نتیجہ مجھے سامنے آپ کے پیش کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف قرآن کی آیت ہی پڑھنا ہے اور بس اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے درمیان میں وہ عرض کرنا ہے کہ مجھے نبی تو مل گیا، وہ جماعت نہیں ملی۔ تو اب میں نے خیال کیا کہ
یہ نبی تو کوئی ایسے تھے کہ ان کا نام تک ہمیں نہیں معلوم، اور بس نبی تھے، رسول ہونا بھی ان معنی سے ثابت نہیں، اور لازم تو بھی نہیں تھے، تو کوئی بس بڑا نبی ملے گا، رسول ہو، لازم ہو، تو وہاں وہ جماعت بھی دستیاب ہوگی۔ تو اب میں نے اور برق گردانی شروع کی، تو بہت زیادہ برق الٹنا نہیں پڑے۔ اب مجھے حضرت موسیٰ مل گئے، اب میں نے کہا ہو یہ تو کلیم اللہ ہیں، اور یہ تو اولو العزم ہیں، اور یہ تو صاحب شریعت و کتاب ہیں، لہذا ان کی ساتھ کی جماعت تو پھر اس معیار پر ضرور ہوگی، کیونکہ جتنا بڑا رسول ہو ویسے ہی گویا اس کے ساتھ والے بھی۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ ہیں، کیا کہنا ان کے ساتھ کی جماعت بھی کیا کہنا پھر۔ لیکن اب قرآن مجید کو میں نے پڑھنا شروع کیا وہاں پر کہ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے، تو اب معلوم نہیں ہوا کہ وہ وہاں اسے بھی قرآن نے تفسیر لیکن کوئی کیسا باتیں کرتا تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے اس میں درس زیادہ ہے کہ آدمی ایسوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے اب بھائی ہمارا قبلہ بیت المقدس اسی پر قبضہ تھا اس وقت بھی، دوسروں کا تو اب حضرت اپنے ساتھ والوں سے کہ چلو ادخلوا الارض کتب علیکم۔ دیکھیے یہاں بڑے ہی ان کے اطمینان اور ڈھارس اور ہمت بلند کرنے کے سامان کیے گئے ہیں کہ پہلے سے بتائے دیتے ہیں انہیں کہ میں بتائے دیتا ہوں کہ آخر میں قلم تقدیر جاری ہو چکا ہے کہ وہ زمین تمہارے قبضے میں آئے گی، بس کام تمہارا یہ ہے کہ ہمت نہ ہارو، ادخلوا داخل ہو جاؤ اس ارض مقدسہ میں کہ التی کتب اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، فیصلہ تقدیر کا اعلان کر دیا۔ اگر علم غیب نہ ہوتا تو اعلان کیوں کرتے فیصلہ تقدیر؟ تو کتب اللہ علیکم، مگر شرط کیا بلا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو پچھلے پاؤں پلٹنا نہیں، فرار نہ کرنا۔ اگر فرار کیے تو اللہ کو وعدہ یاد دلا کے شکوہ نہ کرنا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا اب ہر بجلی ہمارے خرمن پر کیوں گرتی ہے۔ تو لا ترتدوا علی ادبارکم، پچھلے پاؤں پلٹ نہ جانا، پیچھے کی طرف فرار نہ کرنا انہیں، مطلب وہی ہے فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پھر گھاٹا اٹھاؤ گے، ورنہ پھر خسارہ ہوگا، پھر خرمن پر بجلیاں گریں گی۔ تو یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ داخل ہو، مگر اب جب چلے تو کیا ہوا، اب روانہ ہوئے ہمت بڑھانے سے، اور اب سردار ہیں جناب موسیٰ اور ان کے قیادت میں چل رہے ہیں فتح کرنے کے لیے بیت المقدس کو۔ اور تو اب وہاں جو پہنچے وہاں کے قداور آدمی نظر آئے، تو کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ جناب وہاں تو بڑے ہی قداور لوگ ہیں اور ہمیں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ فَلَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے کہا نہیں کہ داخل ہو جاؤ، پھر وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ
تمہیں فتح دے دے گا، مگر وہ کہتے ہیں کہ لن ندخلها ابدا، ہم لن ندخلها ہرگز نہیں داخل ہوں گے حتی یخرجوا منها، جب تک وہ نکل نہ جائیں، سبحان اللہ، جہاد کرنے گئے۔ یہ خوب عجیب معنی کا داخل خارج ہے کہ وہ خارج ہو جائیں تو ہم داخل ہو جائیں، یعنی مال غنیمت لوٹنے میں ہم آگے بہت۔ یخرجوا منها فإنا داخلون، جب وہ اگر نکل جائیں گے تو یقین مانیے کہ ہم داخل ہو جائیں گے، بہت کارنامہ کریں گے۔ فإنا داخلون، اب وہاں تو پھر بھی قرآن نے کچھ پردہ رکھا تھا کہ الا قلیلا، سوا تھوڑے سے کم، بہت ہی کم صحیح، لیکن خیال ہوتا ہے کہ جب افواج ہیں تو کم و بہت کم 20 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں، وہ بھی کم و بہت کم ہوئے، لیکن یہاں تو قرآن نے شمار کر کے بتا دیا ہے کہ قال رجلان من الذین یخافون، صرف 2 عدد آدمیوں نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، یعنی پوری جماعت اللہ کا خوف ہی نہیں رکھتی۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہا 2 آدمیوں نے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہما، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں کہ تفسیر بھی رائے ہو، مگر ایک آیت سے دوسری آیت یاد آ جائے تو کیا کروں کہ قرآن نے ان 2 کو کہا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمت اپنی خاص اتاری تھی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں سورہ حمد میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے اپنی نعمت اتاری ہے، تو ہم تو ثابت قدم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمت ہے، انہی کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ پھر بولیں آواز سے پھر فول آواز دیجیے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، 2 آدمیوں نے جن کے اوپر جو خوف خدا رکھتے تھے اور جن پر ہماری نعمت خاص ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا رجلان ممن انعم اللہ علیہ، کہ تم آگے تو بہو، آگے تو بہو، ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے کے اندر تو داخل ہو، نبی نے یہی کہا تھا کہ تم داخل ہو تو اللہ کے مقدر میں تمہیں لکھ دیا ہے، ادخلوا علیہم الباب، دروازے کے اندر داخل تو ہو، فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون، میں یقین دلاتا ہوں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا، یعنی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 آدمی تھے جس سے جو یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مگر ان بیچارے 2 کی صدا بصحرا ہو گئی، اور انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اور بہت دل شکن انداز میں، یعنی گستاخی پیغمبر کے ساتھ بھی، خدا کے ساتھ بھی۔ تو انہوں نے کہا قالوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم کبھی کبھی ہرگز، پورے عزم بالجزم کے ساتھ اعلان کہ لن ندخلها ابدا، ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے ما داموا فيها، جب تک وہ اس میں ہیں، اس وقت تک ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فاذهب انت وربك، یہ نبی سے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا پروردگار چلا جائے۔ فاذهب انت وربك، آپ اور آپ کا پروردگار، یہ بس دونوں چلے جائیے۔
یعنی نہ وہ ان کو رسول مان رہے ہیں نہ خود کو پروردگار مان رہے ہیں، وہ انہی کا پروردگار ہے، حضرت موسیٰ کا۔ اذهب انت وربک، آپ چلے جائیے اور آپ کا پروردگار، فقاتلا، اور بس آپ دونوں جنگ کر لیجئے، آپ قتال کر لیجئے اور ہم یہیں پر قاعدون بیٹھے رہیں گے، تماشا دیکھیں گے آپ کے لوگ۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، یقیناً ہم یہیں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ دل شکن تخاطب وہ تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ گیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور خدا سے یہ کہا کہ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے پروردگار تو دیکھ رہا ہے یعنی کہ مجھے قابو نہیں ہے سوا اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے۔ معلوم جب دنیا پلٹ گئی تب بھی بھائی ساتھ صلوات بھیجیے بلندہ۔ رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگارا مجھے نہیں قابو کسی پر سوا اپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو ہی اب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور اس فاسق گروہ کے درمیان۔ شروع میں اللہ نے ظالمین لقب دیا تھا اور اب دوسرا تمغہ ملا رسول کی زبانیں فاسقین کا، اور خالق ایسے لوگوں کو فاسقین کہہ رہا ہے۔ اب کوئی پوری جماعت کو عدول کہہ دے کہ سب عادل ہے تو وہ اپنے فیصلے کی ذمہ دار۔ تو ارشاد ہو رہا ہے اب میں نے پھر تلاش کر ڈالا، نہ کہیں جنگ کا مجھے ذکر ملا کسی نبی کے، اور جب جنگ کا ذکر نہیں ملا تو وہ جماعت مجھے کہاں ملتی؟ تو کیا کروں کہ الفاظ قرآنی وہ تو تشنئے تصدیق عمل رہے۔ اس نے ایک اوصاف کا مرقع پیش کیا تھا، نبی مجھے ملا مگر جماعت نہیں ملتی، تو وہ جماعت کون سی ہے جس کے اوصاف وہاں بیان کیے؟ اب جب مایوس ہوا تو جس دور کی تاریخ ہے ہی نہیں تو تاریخ میں نے کہا کہ وہاں سے اس کی تلاش کیوں کروں، جہاں سے تاریخ ملی اب اسے تلاش کیا۔ تو قرآن میں جماعت نہیں ملی، اب تاریخ میں مل گئی، اب وہاں جماعت نظر آ رہی ہے تو نبی نظر نہیں آتا۔ اب اگر قرآن کو ماننا ہے اور ان اوصاف کے مصداق اکمل کو مشاہدے کے طور پر ایک جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ چاہے نبی سامنے نظر نہ آ رہا ہو مگر جماعت وہ یہی ہے جو نبیوں کی ساتھی ہے۔ وہ نبی نہیں ہے مگر جس کے ساتھ ہے وہ نمائندہ تمام انبیاء کا ہے۔ صلوات بھیجیے بلندہ۔ پھر بلند آواز سے اب ہر متن قرآن کی شرح مجھے مل جائے گی جب اس جماعت کے کردار کو دیکھوں۔ اس نے کہا تھا جو مصائب آئے راہ خدا میں اس کی وجہ سے سستی عمل پیدا نہیں ہوئی۔ اب وہ مصائب قلت تعداد اور غربت اور سامنے کے سر و سامان کو دیکھنا وہ سب ایک طرف سے، اور اب پانی بند ہو گیا مگر
ان کے قوت عمل میں کوئی سستی نہیں پیدا ہوئی. ماں صاحب فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ان کو مصیبت پیش آ گئی اس سے ان میں سستی نہیں پیدا ہوئی. وما ضعفوا، اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. ارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 72 کو فوج کیوں کہا جاتا ہے کہ 72 کی فوج، کہیں 72 کی فوج ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مولا ان کو فوج نہ سمجھتے تو ترتیب لشکر کیوں دیتے؟ مولا اپنے 72 کو نظر حقارت سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہیں. جس طرح اس 30,000 کم سے کم مہا میمنہ تھا، میسرہ تھا، ویسے ہی انہوں نے اس 72 میں میمنہ بھی بنایا، میسرہ بھی بنایا، قلب لشکر بھی بنایا، علمدار بھی بنایا. اب یہ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ جہاں مجموعی تعداد 72 ہو، ارے زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جائے تو 100 150 نکلتے ہیں، تو جہاں یہ تعداد ہو وہاں میمنہ کئی آدمیوں کا ہوگا، میسرہ کئی آدمیوں کا ہوگا، قلب لشکر کئی آدمیوں کا ہوگا. مگر اب تاریخیں دیکھ لیجئے، اور سب سے قدیم تاریخ طبری ہے ہمارے ہاتھوں میں، جس میں بس تفصیل کے ساتھ ہے. قبل میں 2 ورق 1 ورق چند سطریں کسی نے لکھی ہیں. یقیناً طبری داد دینے کے قابل ہے کہ وہ سب سے پہلا مورخ ہے تاریخ کی دنیا میں جس نے مفصل طور سے لکھا. جو اس تک پہنچ گیا اس میں کچھ ہمارے نقطۂ نظر سے ناقابل اعتبار بھی ہوتا ہے، مگر اس نے سب محفوظ کر دیا. تو یہ طبری کی بڑی قیمت ہے میرے لیے. تو وہ طبری کے صفحات پر دیکھ لیجئے کہ ادھر کے میمنے کا ادھر کے میسرے سے بھی مقابلہ ہوا، اور ادھر کے میسرے کا ادھر کے میمنے سے بھی مقابلہ ہوا. لیکن ہر حملے میں یہ ثابت قدم سامنے ثابت ہوئے، اور وہ ادھر کی جماعت جو ہزاروں کی ہوگی اس نے شکست کھائی. ہر حملے میں وہ پسپا ہوئے، میمنے والے حملے میں بھی، میسرے والے حملے میں بھی. تو یہ وہ ہیں کہ جو ماں ضعف، جنہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اپنے کردار سے، اور اس کے بعد وہ مستقانو، اور انہوں نے سر نہیں جھکایا. یعنی کسی وقت پر یہ قابل غور مسئلہ بھی نہیں بنا کہ بیعت کر لی جائے. اور میں کہتا ہوں کسی اور کا کیا ذکر. سکینہ یوں چاہے لوگ تلاش سے قرائن کے لحاظ سے عمر میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا عمر تھی، لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ جو روایات آپ سنا کرتے ہیں اس سے عمر کا اندازہ کیجیے کہ وہ کوئی بھی عمر ہو، مگر جسے کمسنی کی بنا پر نادانی کہتے ہیں. تو مجھے تو اس واقعے میں نادانی ثابت ہو رہی ہے کہ بچی ایسی تھی کہ رخصت آخر کے وقت باپ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ ہمیں تو نانا کے روزے پہ پہنچا دیجیے. یہ واقعہ میرے نزدیک سکینہ کی کمسنی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. مگر جو مجھے یہاں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، تو ہر صاحب نظر غور کرے کہ سکینہ باوجود نادانی و کمسنی کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں نانا کے روزے پر پہنچا دیجیے، مگر سکینہ کی زبان پر بھی یہ نہیں آتا کہ بابا آپ تو بیعت کر لیجیے. البتہ کہ بیعت عزیز سکینہ کے نزدیک بھی ناممکن چیز ہے. تو مستقانو، انہوں نے سر نہیں جھکایا. تو اب جماعت جیسی ہوگی تو اس جماعت کا جو قبلہ نظر ہو، جو مرکز ہو اس کا،
جس کے گرد وہ پروانوں کی طرح طواف کر رہے ہوں، وہ خود کیسا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ کہ وہ اولو العزم ہیں، رسول ہیں، مگر جب جماعت ساتھ نہیں دیتی تو وہ بارگاہ الہی میں معذرت کرنے لگتے ہیں کہ خدا بندہ میں کیا کروں، میرا ساتھ تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، بس میں ہوں، میرا بھائی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اب میں کیا کروں؟ اظہار بے بسی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ فخر موسیٰ ہے کربلا میں کہ وہ خود پوری جماعت کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شب عاشور کا خطبہ کیا عید ہے؟ شب عاشور کے خطبے کے معنی نہیں ہے کہ میں تنہا اس مہم کو طے کر لوں گا، یہ شب تاریخ ہے، چلے جاؤ۔ اور ابھی تو مخاطب مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لو، قاسم کو لے جاؤ، علی اکبر کو لے جاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی، اور یہ حسین ہے کہ بھائی کو بھی مستثنا نہیں کرتے، اور اگر بھائی کو مستثنا کیا ہوتا تو عباس کو ضرورت کیا تھی کھڑے ہونے کی؟ مجمع میں سے سب سے پہلے تو عباس کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم ساتھ چھوڑ کے آپ کا جائیں، اس لیے کہ زندہ ہیں۔ خدا کی قسم وہ زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو۔ اسے کسی دن کہہ چکا ہوں، جب یہ کہہ چکے تو پھر اصحاب کھڑے ہوئے، اور کسی نے کہا 70 دفعہ مارے جائیں، پھر جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے کہا، اور یہ اسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ، ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ زندگانی دنیا جیسی کربلا میں ذلیل ہوئی ہے، ایسی کبھی نہیں ہوئی کہ امام ان کی عمریں واپس کر رہے ہیں کہ مجھے تمہاری زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر حسین کے قدموں پر اس زندگی کو ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کربلا کا قائد ہے اور یہ کربلا کے ساتھی ہیں، جن میں ساتھی ایسے ہیں جن کی مثال نہیں، اور سردار ایسا ہے جس کی نظیر نہیں، اور کوئی اور کیا نظیر ہوگا جبکہ میرے سامنے اولو العزم رسول، اس کی نظیر سامنے ہے، اور حسین کا کردار اس سے آگے نظر آ رہا ہے۔ بس اہل عزا، بس قرآن کے سوا تو میں نے کوئی حدیث وہی نہیں ہے، صرف قرآن ہی آج گویا میں نے تلاوت کی ہے، مگر اب وقت پورا ہو گیا، باب مصائب آ گیا کہ یہ کہا مولا نے کہ میرے عزیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر ہماری ناقص نگاہ، ظاہر ہے کہ نگاہ تو ہماری ناقص ہے ہی، ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی کہنے کی بات تھی وہ مولا نے نہیں فرمائی۔ وہ یہ نہیں فرمایا کہ ارے جاتے ہو تو ان اہل حرم کو مدینے پہنچا۔ ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑے پہلے سب سے بڑی کہنے کی بات تھی، مولا نے یہ نہیں کہا۔ اس سے میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ مولا کو اپنے جہاد میں عباس کی ضرورت نہ تھی مگر زینب کی ضرورت تھی۔ یہ کسی سے نہیں کہا، اور یہ کہا کہ میرے عزیزوں کا لے لو، اس کے معنی کہ علی اکبر کے لیے کہا کہ کوئی لے جائے، لیکن علی اصغر کے لیے نہیں کہا ہے، کیونکہ وہ تو اہل حرم کے ساتھ ہیں۔ جب اہل حرم کو جانے کے لیے نہیں کہا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ مقصد حسینی بغیر عباس کے پورا ہو جاتا مگر بغیر زینب کے پورا نہیں ہوتا۔ امام کا مقصد بغیر علی اکبر کے پورا ہو جاتا مگر بغیر علی اصغر کے پورا نہ ہوتا۔ یہ تو اسی لیے تو یہ زینب اور ام کلثوم، دنیا والے کہہ رہے تھے کہ مولا آپ جاتے ہیں تو انہیں کیوں لیے جاتے ہیں؟
اب اس وقت مولا ہر ایک کو کیا مستقبل بتاتے ہیں. کسی سے کہا یہ رسول کی امانتیں ہیں، کسی سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کے اوپر چلتے تھے کہ اللہ کا منظور یہی ہے. ان کو کیا فلسفہ بتاتے کہ کیوں لیے جا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ اب تو واقعات سامنے ہیں. ایک جملہ میرا آپ کے میں سے ہر ایک کے لیے میرے خیال میں کافی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس کو حسین اپنے ساتھ لائے یہ دیکھیے کہ وہ حسین کے مقصد میں صرف ہوا یا نہیں. اور اسی لیے کربلا کے 2 جہاد ہو گئے. ایک جہاد وہ جو عصر عاشور تک ہوا، اور ایک وہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد شروع ہوا. وہ جہاد جو عصر عاشور تک تھا اس کے سرگرو حسین ابن علی، اور وہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد تھا اس کی سرگرو زینب بنت فاطمہ. اور واقعات آپ کے سامنے آیا کرتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں سے میں خود کر چکا ہوں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک خاص موقع پر جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، زینب آئیں سید سجاد کے پاس کا اور بیویوں سے کہا بغیر امام سے پوچھے بے میں کیوں کر کہوں، تو کیا یہ مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ جو مسئلہ مجھے معلوم ہے وہ معاذ اللہ حضرت زینب کو معلوم نہ تھا. جو میں کہتا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بغیر تشریح وہ سمجھ میں آ جائے گا. میں کہتا ہوں مسئلہ پوچھنے نہیں آئیں تھی امام کے پاس، اذن جہاد لینے کو آئیں. جو گیا وہ اجازت لے کر گیا. اب ان کے جہاد کا وقت تھا. تو آئیں وہاں جہاں سید سجاد غش میں ہیں، کہتے بیٹا آنکھ کھولو اب تم امام وقت ہو. کیا مطلب؟ یعنی باپ دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہو گئے، اب تم بتاؤ. ماشاءاللہ آپ کے لیے چند جملے مسائل میں کافی ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیے نیزہ بھی مصیبت ہے، تلوار بھی کوئی مصیبت ہے، تیر بھی مصیبت ہے، مگر یہ کس نوعیت کی مصیبت ہے کہ باپ کے بعد بحیثیت جانشین سب سے پہلا مسئلہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ پہلا فریضہ امامت کیا ادا کیا جاتا ہے کہ پھوپھی سرانے کھڑی ہے، دیکھو آگ کے شعلے بلند ہیں، اب تم بتاؤ جل کے مر جائے یا قدم باہر نکالیں. اور میرے نزدیک تو اب ان کا پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اب خیموں سے باہر نکلیے. اور وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ روزے روشن میں یوں نکلتی ہیں. خداوندہ تمام حاضرین کے مقاصد دینی، خداوندہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و برقرار، خداوندہ ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق، خداوندہ ہماری آخرت کی منزل کو اس دنیا سے بہتر قرار دے. جو بیمار ہونے شفا و صحت عطا کرے، جو مر گئے ہوں رحمت و مغفرت سے مالا مال.